إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل جو ہم نے سورۃ الانعام کی آیات مبارکہ تلاوت کی تھی، جس میں سے جو آیت نمبر 51 تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے نبی، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے. یعنی ڈرایا کس کو جا رہا ہے؟ جن کو ڈر رہتا ہے. یخافون ان یحشروا الی ربہم، وہاں ان کے سوا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ، اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں. یریدون وجہہ، اگر اس کے معنی ہم ویسے دیکھیں گے، لفظی معنی دیکھیں گے تو یہ ہے یریدون وجہہ، اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں. لیکن اصطلاحی معنی اس کے کیا ہیں کہ وہ رب کی رضامندی چاہتے ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں ہے. فتطردہم فتکون من الظالمین، پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، ہاں کیا اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. پھر دوبارہ وہی والی آیت کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتنی امید دلاتی ہے نا یہ آیت، تو کتنا سکون پہنچاتی ہے یہ آیت کہ ہمارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. غفور الرحیم، جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے اور اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں کیا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہے آیت کا شروع کا حصہ جو آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی ہیں. اس میں سے پہلی آیت جو ہے اس میں کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یعنی اور ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کریں جو صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں. ان اوصاف سے انصاف پذیر لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہ کریں بلکہ انہیں اپنے دوست اور ہم نشین بنا لیں. جیسے کہ ایک اور جگہ کیا فرمایا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ آپ آرائش زندگانی یعنی دنیا کے خواستگار ہو جائیں اور آپ اس کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. یہ سورۃ کہف کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو صبح شام پکارتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ رکھیں جو کہ ترید زینت الحیات الدنیا جو کہ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یدعون ربہم، وہ اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اسے دعا بھی کرتے ہیں. کیسے دعا کرتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. حضرت حسن اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور ایک اور معنی کیا ہے صبح شام یاد کرنے کے؟ ایک اور معنی کیا ہے کہ وہ صبح شام کی دعائیں جب پڑھتے ہیں، اذکار پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، صبح شام یاد کر رہے ہیں. اور کس لیے یاد کر رہے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کا چہرہ یعنی رضامندی چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور عبادت اور اطاعت الہی کو بے حد اخلاص کے ساتھ بجا لاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب یعنی اعمال کی جواب دہی آپ پر کچھ نہیں ہے. یعنی جو ایمان نہیں لے کر آیا ہے یا ایمان لے کر آیا اور اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا، کیونکہ آپ نے تو جو پہنچانے کا حق تھا وہ ادا کر دیا، جو تبلیغ کا حق تھا وہ ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ ہی آپ سے اس بات کا پوچھا جائے گا اور نہ ہی آپ کے عمل کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خود ذمہ دار ہے وہ کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے اور اس نے آگے کیا اعمال بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. جیسا کہ سیم اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کے جواب میں کیا کہا تھا جنہوں نے کہا تھا نا انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ حالانکہ آپ کے پیروکار تو بہت ہی جو نچلے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت رذیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہیں آپ کے پیروکار، بہت غریب قسم کے لوگ ہیں آپ کے پیروکار، ہم آپ پر ایمان لائیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا کیا علم ہے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب یعنی ان کے جو اعمال ہے وہ میرے پروردگار کے ذمے ہے، وہ خود ان سے جو ہے وہ حساب لے لے گا جو ہے مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں. کاش کہ تم سمجھو، لو تشعرون یعنی ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمے ہے، میرے ذمے قطعاً نہیں ہے، اور نہ ہی میرا حساب جو ہے وہ قطعی طور پہ ان کے ذمے ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ عبس شروع کی. سورۃ عبس کس طریقے سے شروع کی؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی ایک صحابی کے لیے جو کہ ہر وقت چھوٹی چھوٹی قسم کے مسائل پوچھتے رہتے تھے، عبداللہ بن سلام، ان کے لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 آیتیں نازل کر دیں کہ ان سے جو ہے تم نے ذرا سی بے رخی بھی کیوں کی، اور بے رخی کرنے کی وجہ بھی
کوئی ذاتی وجہ نہیں تھی کہ وہ بہت تھکے ہوئے تھے نعوذ باللہ تو اس لیے انہوں نے ان صحابہ سے اس طرح سے جو ہے وہ بے رخی اختیار کی، یا یہ کہ وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ، یا یہ کہ جو ہے وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ ان کو جواب دیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ چونکہ بڑے بڑے قبائل کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ اگر یہ سردار ایمان لے آئیں گے تو ان کے قبیلے خود بخود ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے، اتنی دیر میں یہ صحابی آ گئے اور انہوں نے وہی، یہ تو اندھے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے سامنے کون کون بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے نارمل آ کے اپنے سوال شروع کر دیے جو سوال پوچھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، اس پر آیتیں نازل ہو گئیں، عبس وتولی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے رخی انہوں نے اختیار کی اور ترش رو ہو گئے، وتولی، ترش رو ہوئے، ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر ان لوگوں کو ترجیح دی ہے جو کہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر محنت کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے پاس تڑپ تڑپ کے آتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، وہ لوگ جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ آگے کیا فرمایا، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض کے ساتھ آزمائش کی، یعنی انہیں ابتلا میں ڈالا، ان کا امتحان لیا، لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے فضل کیا۔ دراصل جو بعثت کا آغاز تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے 40 سال کی عمر میں ان کو جو ہے وہ نبوت ملی، ٹھیک ہے نا، یعنی جب تک 39 ایئرس کے بھی تھے جب تک بھی نبوت تو نہیں ملی تھی ان کو۔ جب 40 سال کے ہوئے اور ان کو نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والے تھے ان میں غالب اکثریت جو تھے وہ کمزور مردوں کی، عورتوں کی، لونڈیوں کی اور غلاموں کی تھی، دولت مندوں میں سے بہت کم لوگ تھے۔ جیسے قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے جو پیروکار ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو کہ ادنا درجے میں ہیں، کمتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے شاہ روم جو تھا ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تھے تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں؟ تو اب ابو سفیان نے جواب دیا تھا کہ کمزور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ ہرقل نے یہ جواب سن کر کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ مشرکین قریش جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جن پر بس چلتا انہیں بے پناہ تکلیفیں بھی دیتے تھے، اور کہتے تھے اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں چھوڑ کے ان پر فضل کیا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خیر کی ہدایت کرتا، اگر یہ چیز خیر و بھلائی میں سے ہوتی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ہمیں اس سے محروم کر دیتا؟ یعنی ان کے اندر اتنا غرور اور تکبر تھا کہ وہ کہتے تھے ہر قسم کی خیر کے تو مستحق ہم ہی لوگ ہیں، ان لوگوں پر کیسے اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل کر دی، یا یہ ایسے کیسے ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور ہم دور ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم جو ہیں، جو ہم امیر لوگ ہیں، امیر طبقہ ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں آج جو ہمارے جو معاشرے کی سچویشن ہے وہ بھی یہی ہے نا، جو امیر طبقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے، الا ما شاء ربک، الا من رحم ربک، کہ سوائے ان چند لوگوں کے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل کی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے دولت مند ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرتے ہیں، اور وہ بہت کم لوگ ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہمارا اسٹیٹس ہے اسی اسٹیٹس کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، اور نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نا غالب اکثریت والے جو لوگ ہیں، جو تم میں سے وہ غالب جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، غالب لوگ وہ ہیں جو کہ شکر نہیں کرتے، غالب وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر کیا کرتے ہیں، غریبوں کا اور جو ایمان لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے،
اگر واقعی تمہاری کوئی معاشرے میں حیثیت ہوتی تو آج تمہارے پاس دولت ہوتی، کیونکہ یہی جو بہترین اسٹیٹس کا جو سمبل ہے آج کل وہ کیا ہے؟ دولت ہونا۔ اب وہ کس طریقے سے آئی ہے، کس طریقے سے حاصل کی گئی ہے، اس سے کسی کو غرض نہیں ہے، جائز ہے ناجائز ہے اور اس کا انجام کیا ہونا ہے اس سے بھی کسی کو غرض نہیں ہے۔ ہاں اگر غرض ہے تو اس بات سے کہ دولت ہونی چاہیے، ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے، بس اس بات سے غرض ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو کمزور لوگ ہوتے تھے، مشرکین قریش جو ہیں وہ ان کو بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم پر سبقت نہ لے جاتے، یعنی ہم ہی لوگ سبقت لے جانے والے ہوتے، ہم جو امیر لوگ ہیں ہم ہی لوگ سبقت لے جانے والے ہوتے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا، اور جب ان لوگوں پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ فریقین میں سے مقام اور جو فریقین ہیں ان میں سے مقام اور مرتبہ کس کا بہتر ہے اور مجلس کس کی اچھی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دی، وہ لوگ ساز و سامان اور نمود و نمائش میں ان سے کہیں اچھے تھے، یعنی جن امتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے وہ ساز و سامان میں بھی بہت اچھے تھے اور نمود و نمائش میں بھی بہت آگے رہتے تھے۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے فضل کیا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، یعنی کیا وہ شکر کرنے والوں کے اقوال، افعال اور ان کے دلوں کے حالات سے واقف نہیں ہے کہ انہیں سلامتی کے رستوں کی توفیق و ہدایت نہ دے اور اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف نہ لے آئے اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے نہ نوازے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پتہ ہے، ہمارے اقوال سے بھی، ہمارے افعال سے بھی، ہمارے اعمال سے، ہمارے دلوں کے حالات سے سب کچھ پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو جو کوشش کرتا ہے نا، جو دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں جس پر چل کر آپ انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو اور عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب ایسے لوگ آئیں تو ان کو کیا کہنا ہے، سلام علیکم، یعنی سلام کہہ کر ان کی عزت افزائی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع اور بے پایہ رحمت کی خوشخبری سنائیں۔ اسی لیے کیا فرمایا، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی تمہارے رب نے اپنے بندوں پر فضل و کرم اور احسان فرمانے کے لیے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ یعنی تمہارا رب جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، کتب نفس، لکھ لیا ہے۔ تو یہاں دو تین باتوں کا پتہ چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ جو لوگ رب سے قریب ہوں ان کا دنیاوی اسٹیٹس کچھ بڑا نہ ہو، پیغمبر علیہ السلام کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا ایمان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے جو مہربان تھے، رحیم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس خاص رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو بخش دے گا جو توبہ کریں گے۔ اور یہ پیغام آپ ان تک بھی پہنچا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رحمت اپنے اوپر لکھ لی ہے اور آپ خود کون ہے، رحمت للعالمین۔ تو پھر انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ بے شک جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ بلا شبہ نادان اور جاہل ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اب بھی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو قصور ہم سے سزاوار ہو رہے ہیں، اٹ مینس کہ ہم جو ہے وہ جاہل ہیں،
نادان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ہو گئی ہے، چونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام انسان رکھا ہے، ہم سے بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، تو پھر ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے، یعنی گناہوں سے رجوع کر لے، آئندہ ان کو ارتکاب نہ کرنے کا جو ہے وہ پکا ارادہ کر لے، اور مستقبل میں کیا کرے؟ نیک عمل کرے، تو کیا ہوگا؟ فإنہ غفور الرحیم، تو یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا تو ایک کتاب یعنی کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، یہ لکھا تھا کہ بے شک میری رحمت میری غضب پر غالب ہے، یعنی میرا جو غضب ہے اس پر میری رحمت غالب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان سے جتنی بھی خطائیں ہو رہی ہیں، قصور ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آ جائے، لیکن کچھ بندے پلٹتے نہیں، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ ان بندوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ آج صبح سے لے کر اب تک بھی ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور یقیناً ہوئے ہوں گے، پچھلے ہفتے سے لے کے اب تک جو گناہ سرزد ہوئے ہیں یقیناً ہوئے ہوں گے، ان پر معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیے، یا اللہ مجھے نہیں معلوم، میرے وہ تمام گناہ جو جان بوجھ کر میں نے کیے، مجھے پتا تھا یہ گناہ ہے پھر بھی میں نے کر لیا، اور وہ گناہ جو انجانے میں مجھ سے سرزد ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ ہو گیا، کسی کا دل دکھ گیا میری وجہ سے، میں نے کسی وقت باتوں ہی باتوں میں اس طریقے سے بات کی کہ جھوٹ میرے منہ سے نکلا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو بات مکمل ہو جاتی ہے، پھر جب آپ تھوڑی سی دیر کے بعد اسی بات کے متعلق سوچتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ والی بات تو میں نے غلط بیانی کی ہے۔ کبھی ڈیٹ وغیرہ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کبھی تعداد میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے انسان سے، تو پھر بہترین انسان کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہو، ابھی اور اسی وقت اسی لمحے کہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا اللہ جتنے گناہ ہوئے ہیں یا رب آپ معاف کر دیجئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلی جتنی بھی گناہ تھے وہ سب ڈیلیٹ ہو گئے، اب نیکیاں باقی ہیں بھی آپ کی الحمدللہ، ان کو ہم نے ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے لوگوں کے ساتھ غرور و تکبر کر کے، یا لوگوں پر اپنی نیکیاں جتا کر، یا لوگوں میں بیان کر کے، یا لوگوں کی غیبتیں کر کے، کہ یہ نیکیاں جو قبول ہو چکی ہیں وہ جو ہے ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کو دینی پڑ جائیں جن کی ہم نے غیبت کی ہے، یعنی وہ ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے، ہمیں پسند نہیں ہے جبھی تو ہم ان کا ذکر ایسے کرتے ہیں، پھر وہ ناپسندیدہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں ان کو ہمیں اپنی قبول ہوئی بھی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ کتنا مشکل کام ہے، سوچ کے جھجوری آتی ہے، ان لوگوں کو دیں گے ہم اپنی نیکیاں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگیے کہ یا اللہ آپ نیکیوں کی توفیق دے دیجئے اور آپ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔